ناظرین، تقریباً 500 سال بعد وقت نے عجیب کروٹ بدلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس بیت المقدس کو 16 ہجری میں انسانی خون کا ایک قطرہ بھی بہائے بغیر فتح کیا تھا، اسی متاع عزیز کو اسلام کے وارثوں نے 491 ہجری میں ذلت و رسوائی کے ساتھ گنوا دیا، جس کے نتیجے میں ایک مضبوط عیسائی ریاست قائم ہو گئی اور ایک انتہائی متعصب عیسائی گاڈفرے یروشلم کا شہنشاہ بن گیا۔ اس سے پہلے 2 اور عیسائی حکومتیں انطاکیہ اور اڈیسا قائم ہو چکی تھیں۔ اڈیسا پر جورسن ثانی کی حکومت تھی، جو اپنے مذہب میں شاہ یروشلم گاڈفرے سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ یروشلم، انطاکیہ، روم اور قسطنطنیہ کے بعد مذہبی تقدس کے اعتبار سے اڈیسا کو عیسائی دنیا میں 5واں درجہ حاصل تھا۔ تاریخی لحاظ سے اس شہر کو الجزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا۔ صلیبیوں نے یہاں زبردست فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی اڈیسا کو شاہ یروشلم کی تائید و سرپرستی بھی حاصل تھی۔ مسلمانوں کو اس شہر کی جنگی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ اڈیسا کو اسلامی اقتدار کے لیے مستقبل کا خطرہ سمجھ رہے تھے۔ نتیجتاً 1110 عیسوی سے لے کر 1115 عیسوی تک مسلمانوں نے اس شہر پر مسلسل حملے کیے مگر فتح حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ شدید مایوسی کے عالم میں تھک کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عماد الدین زنگی نے موصل اور دمشق میں دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا تو وہ اڈیسا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس موقع پر اس کے بعد مشیروں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، سلطان کو اڈیسا پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے علاقوں کے استحکام کی فکر کرنی چاہیے۔ جورسن ثانی ایک طاقتور حکمران ہے، مزید یہ کہ اسے شاہ یروشلم کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وزیروں کے چہرے سے قبل از وقت شکست و ناکامی کے اندیشے ظاہر ہو رہے تھے، اور مجھے خدائے وحدہ لا شریک کی تائید حاصل ہے، عماد الدین زنگی نے اپنی انگشت شہادت بلند کرتے ہوئے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا۔ اڈیسا اس زہر آلود خنجر کی طرح ہے جو مسلمانوں کی شہرک کے قریب رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر حرکت میں آئے میں اسے توڑ دینا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے عماد الدین کے اس جوش اور جذبے کو وحشت و جنون سے تعبیر کیا، مگر وہ مرد مجاہد تمام قیاس آرائیوں سے بے نیاز ہو کر طوفان برق و باد کی طرح اڈیسا کی طرف بڑھا۔ اس جنگ میں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو بھی اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے سینوں میں بھی اپنے حکمرانوں کی طرح جہاد کی آگ روشن تھی۔ سلطان عماد الدین زنگی کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کیا کرتا تھا کہ دشمن کے جاسوس اس کی پیش قدمی سے باخبر نہ ہو سکے۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی اس اڈیسا کے قریب پہنچا جب جورسن ثانی کے سرحدی سپاہی شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ مسلمان فوجیوں کی تلواریں بے نیام ہوئیں اور اڈیسا کے سرحدی سپاہیوں کی اکثریت دیکھتے ہی دیکھتے خاک و خون میں مل گئی۔ کچھ سپاہی جو مدہوشی کی کیفیت تک نہیں پہنچے تھے، وہ فرار ہو کر عیسائی حکمران جورسن ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے مسلمانوں کے ناگہاں اور عقابی حملوں کی خبر دی۔ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا، اسی لیے جورسن ثانی اپنی فوج کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر اڈیسا کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر سامان رسد بڑی مقدار میں موجود تھا، اس لیے جورسن ثانی کو اطمینان قلب حاصل تھا کہ دشمن کی دسترس سے دور رہے گا۔